شیطان کو آپ کے گناہوں سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب آپ توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان واقعی برباد ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک انسان تھا، وہ ہر بار توبہ کرتا تھا اور ہر بار وہی گناہ دوبارہ کر لیتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اب میں توبہ ہی نہیں کروں گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ اصل میں ہار گیا۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اسی جگہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جسے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان جیت جاتا ہے، لیکن آج بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ، آئی ایم فائن الحمدللہ۔ تو جی ابھی میں بس گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے گروسری کے لیے جا رہی تھی، جیسے روز ہوتا ہے۔ تو اسی دوران میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لی جائے، کیونکہ سچ بتاؤں کہ ہماری جو اصل زندگی ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے کام، یہی مصروفیات، یہی روٹین، اور انہی سب کے بیچ میں ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور کبھی بس دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انہی لمحوں میں جب ہم بظاہر عام سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تب ہی ہم اپنی زندگی کو واقعی بدل سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو۔ کیونکہ پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم گھنٹوں کام کرتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے، ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں لیکن اندر سکون نہیں آتا، اور پھر کبھی اچانک دل میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید اس کی وجہ کچھ اور ہے، شاید اس کی وجہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بار بار چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے، وہ گناہ جن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بس اب نہیں، اور پھر کچھ دن بعد وہی سب دوبارہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم خود سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے والی ہوں جو شاید آپ کی سوچ بدل دے اور آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے آئے۔ دیکھیں، ہم روز گھنٹوں کام کرتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے، ہم سارا دن بزی رہتے ہیں لیکن اندر سکون نہیں آتا، اور پھر کبھی اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اس کی وجہ کچھ اور ہے، شاید اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہیں جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم خود سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہم اکثر ہمیں یہ سمجھ نہیں نہ آتی کہ شیطان کو آپ کے گناہ سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اسے اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ توبہ کرنا چھوڑ دیں، کہ آپ یہ مان لیں کہ اب میرے لیے معافی نہیں ہے، اور اگر آپ اسی جگہ پہنچ گئے ہیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نام ہے غفار، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار، دو بار، بلکہ بار بار اور مسلسل۔ آپ گناہ کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم مانگتے رہو گے تو اللہ تمہیں صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہیں دے گا بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تم پر آسمان سے بارش نازل کروں گا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ بارش صرف پانی نہیں ہوتی، بارش رحمت ہوتی ہے، بارش زندگی ہوتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک کھیتیاں ہری ہو جاتی ہیں اور رزق بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہی جب انسان استغفار کرتا ہے نا تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جو دل پہلے بھاری تھا وہ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور جو سکون اس کا کہیں کھو گیا تھا نا وہ واپس آنے لگتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ یہ سب آپ کو کہیں اور جا کر نہیں ملے گا، یہ سب آپ کو اسی جگہ ملے گا جہاں آپ ابھی ہیں، اسی کچن میں، اسی گھر میں، اسی روٹین میں، بس ایک لفظ کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آپ برتن دھو رہی ہیں، استغفر اللہ۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ آپ خالی بیٹھی ہیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی پوری کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ہم پہلے خود کو ٹھیک کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تبھی ہم ٹھیک ہوں گے نا،
کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی کیوں ہوتی؟ اصل طاقت، اصل تبدیلی وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہ کب دیتا ہے؟ جب بندہ جھک جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد کریں، اور یہی اصل طاقت ہے اور یہی اصل عبادت ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ ہمیں گناہ میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ ہم ٹوٹ کر اس کے پاس آئیں، تاکہ ہم اس سے بات کریں، ہم اس سے مانگیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سوچیں، اگر آپ کا کوئی اپنا بار بار آپ کے پاس آئے اور ہر بار کہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اسے دور کریں گے؟ نہیں، بالکل آپ اس کے اور قریب ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو دور کرے گا؟ ہم ہی خود کو دور کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ مایوسی۔ مایوسی وہ جگہ ہے جہاں انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ رک جاتا ہے۔ لیکن ایمان والا انسان وہ ہے جو بار بار گرتا ہے اور پھر بھی اٹھتا ہے، وہ ہار نہیں مانتا، وہ ہر بار کہتا ہے کہ یا اللہ میں پھر آ گیا ہوں، اور اللہ ہر بار کہتا ہے کہ میں پھر بھی معاف کر رہا ہوں۔ یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی رشتے جیسا نہیں۔ یہاں نہ شرمندگی روک سکتی ہے، نہ بار بار کی غلطی روک سکتی ہے، بس ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے سچا دل۔ اب ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ بہت پریشان تھے، کوئی پرابلم نہیں حل ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا، اور پھر اچانک کسی دن دل کیا اور آپ نے بس دل سے دعا کی یا استغفار کیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر وہی روٹین، وہی غفلت، اور پھر جب دوبارہ مشکل آتی ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو بدل دیں؟ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف مشکل میں نہیں بلکہ ہر وقت یاد کریں؟ جب ہم خوش ہوں تب بھی استغفار کریں، جب ہم ناراض ہوں ہم تب بھی استغفار کریں، جب ہم مصروف ہوں ہم تب بھی استغفار کریں، کیونکہ استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ یہ دل کو زندہ کرتا ہے، یہ سوچ کو صاف کرتا ہے، یہ زندگی میں برکت لاتا ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ وہ بدل بھی دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو شاید اللہ آپ کو واپس بلا رہا ہے، شاید یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ ایک نیا آغاز کریں، چھوٹا سا لیکن سچا، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرفیکٹ زندگی نہیں چاہیے بلکہ اللہ کو آپ کا سچا دل چاہیے، بس یہی کافی ہے۔ تو آج اسی لمحے اپنے دل میں کوائٹلی کہیں کہ یا اللہ میں واپس آنا چاہتی ہوں یا آنا چاہتا ہوں، اور یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دور جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، چاہے آپ 1000 بار گرے ہوں آپ پھر بھی اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا رب ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم مل کر ایسی باتیں شیئر کرتے رہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔